تو اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ تو میں اکیلا کھڑا ہوں، یہ تو ہم تھوڑے سے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی تھوڑے سے لوگ جو آج بھی تھوڑے سے نظر آتے ہیں، پوری دنیا اٹیک کر رہی ہے، پوری دنیا کی طاقتیں، فوجیں، پیسہ، میڈیا، نالج، علم، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے اس تھوڑے سے لوگوں کے لیے کہ جو فلسطین میں ہیں، تھوڑے سے ہیں، مگر انہوں نے تاریخ بشریت کے اس گیم کو تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ درس کہاں سے لیا ہے؟ یہ درس کربلا سے لیا ہے۔ کربلا نہ ہو تو اصل انسانیت بیداری نہیں ہو سکتی۔ کربلا نہ ہو، دنیا دکھاتی رہی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھیں دنیا میں کتنا ظلم ہو۔ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اس زمانے میں اپنے زمانے کے یزید کے سسٹم کے چہرے سے نقاب کھینچ گیا، اور آج یہ چھوٹے بچے آج کے زمانے کے یزید سے نقاب کھینچ رہے ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، دنیا بیدار ہو گئی ہے۔ خود آپ امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، یونیورسٹیوں میں لوگ نکلے ہوئے، کتنا دبائیں گے آپ، کتنا ماریں گے آپ، کہاں تک ماریں گے؟ اصل بیداری اندر، جب اندر سے بیدار ہو جائے تو پھر بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر سے مردہ ہو اور انسان بادشاہ بھی بن جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اندر سے بیداری کوئی نہیں کر سکتا سوائے سید الشہداء کے۔ تو یہ کارواں بیداری کا کارواں ہے۔ مقصد امام حسین مجلس مقصد کے لیے ہے۔ اگر یہاں سے آئیں اور اٹھ کے جائیں تو اس مقصد پہ زندگی گزرنی چاہیے۔ صرف ایسا نہ ہو کہ لباس سیاہ ہو اور صرف مسجد اور امام بارگاہ میں حسین حسین ہو، باہر نکلے وہی زندگی، وہی لین دین، وہی گفتگو، تو آپ کیسے لوگوں کو قائل کریں گے کہ آپ کس کی مجلس سے آ رہے ہیں؟ کیسے قائل کریں گے آپ کو قائل کرنا ہے نا، آپ کو کہنا نہ پڑے۔ ان چند دنوں کے بعد جو آپ کے اندر تبدیلی آئے، آپ کو کہنا نہ پڑے، بلکہ لوگ آپ سے رک رک کے پوچھیں، بھائی آج کل کہاں جا رہے ہو؟ آج تمہارا کردار بدل گیا ہے، تمہارے افکار بدل گئے ہیں، تمہارے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے، تم عبادت گزار ہوتے جا رہے ہو۔ تو کیا کہیں گے؟ ہم اس کی مجلس میں جا رہے ہیں جس نے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ عملی طور پر امام حسین کا ساتھ دیں گے۔ یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، ضروری بھی ہیں، مجلس، ماتم، عزاداری، سبیل، نیازے، زیارت، سب امپورٹنٹ ہے، یہ سب امپورٹنٹ ہے، لیکن کردار سب سے مہم ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو پیرالل طاقتیں، فورسز، موومنٹ چلی آ رہی ہیں۔ کب سے؟ جب سے انسان خلق ہوا، جب سے حضرت آدم کو خلق کیا، دو موومنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ ایک اس کے مقابلے میں ہے، ایک اللہ کے مقصد پہ چل رہی ہے۔ ایک میں غرور پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے، حسد پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے میں تواضع پایا جاتا ہے، انکساری پائی جاتی ہے، خلوص پایا جاتا ہے، صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ یہ خلوص اور اخلاص تو تھا لوگوں کے اندر، جسے آپ ابھی تک یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ کربلا آئے تھے، اگر ان کے اندر اخلاص نہ ہوتا، خلوص نہ ہوتا، للہ نہ آئے ہوتے، تو پھر کیا آپ اس کو یاد کرتے؟ نہیں۔ خدا بھی یہی کہتا ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہاں جو لوگ آئے تھے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی خاطر کیا۔ ذکر کیا ہے عزیزان محترم؟ وقت بہرحال گفتگو میں نہیں چاہتا کہیں اور جائے، لیکن ذکر کسے کہتے ہیں؟ میں اللہ کا ذکر کرے، ذکر کیا ہے؟ ذکر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذکر ایک زبان سے ہے، لسانی، جو آپ اور ہم کرتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ زبانی لسانی ذکر ہے۔ ایک ذکر قلب سے ہے،
قلب ذکر کرتا ہے انسان کا، اور ہمارے قلوب شاید ہمیں آواز نہ آئے مگر وہ پھر بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں. وہ تو دھڑکتے بھی 72 دفعہ ہیں. جو دل ہے اس کی جو صحیح پیرامیٹر ہے وہ 72 ہے کہ جو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کا قلب پھر بھی خدا کا ذکر کرتا ہے. لیکن انسان ذاکر کیسے بنتا ہے؟ جب اس کے اعضاء و جوارح ذکر کرنا شروع کر دے. خود ذکر کیا ہے؟ ذکر کس کو کہتے ہیں عزیزان محترم؟ یعنی آدمی ذکر میں رہے. ذکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف توجہ کو رکھے بس. اب ضروری نہیں ہے مطلب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے آپ بولے جی ماشاءاللہ. اب آج کل تو وہ ڈیجیٹل آ گئی ہیں، ٹک 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 آپ ذکر کرتے ہیں تو اب ادھر تسبیح ٹک ٹک ہو رہی ہے، دھیان کہیں اور ہے، آنکھیں کہیں اور ہیں. یہ ذکر نہیں ہے. ذکر ایک دفعہ ہو لیکن جذب ہو جائے، اور وہ ذکر جب جذب ہوگا نا تب انسان کے بدن بتائیں گے کہ یہ ذکر میں ہے. اس کا بدن بتاتا ہے. مطلب جوان جب بازار میں ہو تب پتہ چلتا ہے وہ ذکر میں ہے یا غفلت میں ہے. کیونکہ ذکر کی جو اپوزٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں اپنے اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی ہیں. مطلب رات کیسے پہچانی جائے گی؟ جب دن نہیں ہوگا تو رات ہوگی، روشنی نہیں ہوگی تو تاریکی ہوگی، سفید سیاہ. ذکر کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ غفلت ہے. جب کوئی آدمی حالت ذکر میں ہوتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا. ذکر کیا ہے؟ مطلب میں نماز پڑھ کے کھڑا رہوں، نماز توڑ نہیں. توجہ کہاں ہے تمہاری؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نا. اصل تمہارا وجود متوجہ رہے خدا کی طرف. تمہارا پورا وجود استغفار کر رہا ہو، تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. کیسے کرے گا؟ کہ اسے پتہ ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو کیسے اس کی طرف توجہ میں رہے گا؟ اور یہ جو ہم سے گناہ ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب ہم غفلت میں چلے جائیں، یعنی جب ہم ذکر نہیں کر رہے. اب یہی ساری جنگ اس دو موومنٹ کی ہے. یہ جو موومنٹ شیطان کی ہے جسے شر کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے غافل کر دو اسے. آپ کو مجھے غافل کر دے. جہاں غفلت ہوگی وہاں حادثہ ہوگا، وہاں تصادف. آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، سپیڈ فاسٹ لین میں آپ کی گاڑی ہے، ذرا سی غفلت، آپ نے موبائل اٹھا لیا، آپ نے میسج دیکھ لیا، آپ نے ٹیکسٹ دیکھ لیا، تیزی سے آپ کا حادثہ ممکن ہے. ذرا سی غلطی آپ کو موت کی طرف لے جائے گی. ذرا سی غفلت. کیا کرنا ہے؟ اٹینٹو، برابر پیچھے شیشے، آگے کیا ہے، بالکل ذرا سی غفلت اڑا کے لے جائے گی. زندگی ایسی ہے، ذرا سی غفلت کی شیطان اڑا کے لے جائے گا. ذرا سی غفلت موقع دینا ہے آپ نے، بس تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونا ہے، تھوڑا سا لے جائے گا آپ کو، ذرا سا. اسی لیے کوشش کریں. بعض اوقات جوان کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی مولانا، اب ہم کہاں ساری رات غلطی ہو گئی، کون نماز پڑھے گا؟ نہیں، میری تو نماز ہی قبول نہیں ہونی. یا اسے بعض اوقات ماں باپ بھی کہتے ہیں نا تمہاری کیا نماز قبول ہوگی؟ تم نے کام دیکھیں، تم نے اپنے اعمال دیکھیں. ایسا نہیں بولیں بچوں کو. جو بھی پڑھ رہا ہے پڑھنے دیں. یہی ٹوٹی پھوٹی نماز اسے بچائے گی. کیونکہ اگر آپ نے ذرا سا بھی چھوڑ دیا نا تو یہ بالکل ہی دور چلا جائے گا. شیطان کا کام ہی یہی ہے. شیطان ذرا سی چیز سے آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے. جس طرح یوٹیوب پہ آپ نوحے دیکھ رہے ہیں، ایڈ آ گیا. ایڈ آتے ہیں عجیب عجیب سے. ابھی آپ نے ذرا سا کلک کر دیا، ایک کلک کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کہاں جائیں گے آپ. پھر آپ کو خود نہیں پتہ چلتا کہ آپ کتنی دیر کیا دیکھ رہے ہیں. شیطان کا کام یہی ہے. اس نے یہی کیا. آہستہ آہستہ وہ ذرا سا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کی طرف متوجہ رہے تو وہ بچ جائے گا. یہ دو موومنٹ ہیں جو مسلسل چلتی آ رہی ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت آدم کو نیچے آنا پڑ گیا، حابیل قابیل کے درمیان میں ہوا. اس کے بعد حضرت نوح کے بیٹے کو کشتی پہ چڑھنے نہیں دیا. اس کے بعد حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. اب یہ پوری کوشش کر رہا ہے.
اور اس کی سب سے زیادہ کوشش جو میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا، جو لوگ معاشرے کو بنا سکتے ہیں، سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ شیطان کا کام ان سے ہے۔